سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. سمجھو اس بات کو، اللہ کے ولی یہ ان کے دل عرش حق ہیں. اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ کے بندے، یہ خدا کی قسم اللہ کے عرش ہے ان کے سینے. ولی کا ید ید اللہ ہے، ولی کی عین عین اللہ ہے، ولی کا وجہ وجہ اللہ ہے، ولی کی محبت محبت اللہ ہے، ولی کا غلام غلام اللہ ہے. اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ولیوں کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، ولیوں کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے. ان کے یہ جو پیر ڈھونگی بابے پھر رہے ہیں، ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، ان کا دیکھنا بولنا سننا سب اللہ، مطلب یہ خود باحیثیت انسان نہیں ہے، یہ اللہ پاک ہے. نعوذ باللہ. اسی وجہ ہی سے تو بایزید بستامی نے اتنی بڑی دعوے داری کی تھی. روز قیامت والے دن میرا جھنڈا تمام نبیوں کے جھنڈوں سے بڑا ہوگا. جب بعد میں لوگوں نے ان پر بات کی، تنقید کی، پھر بولا میرے منہ سے تو اللہ بول رہا ہے. اسی وجہ سے جو ولی کی زبان ہوتی ہے، پیر فقیر کی جو زبان ہوتی ہے، وہ اللہ کی زبان ہوتی ہے. رد کوئی نہیں کر سکتا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حال یہ ہے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. بندے نے پوچھا کیا سبب، کیا دیکھا وہاں؟ کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے. اے صوفیو توجہ کرو، میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے. تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے، شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں. کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا. جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا بایزید کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا خدا کو ڈھونڈنے. کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں، ہمیں یہ کہتا ہے کہ بایزید کے دل میں رہتا ہوں، بایزید کے دل میں رہتا ہوں. بھائی جان یہ ہوتے ہیں ذہن غلام لوگ. اب یہ بندہ بار بار انہی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو کہ اسلام دین کا کوئی حصہ نہیں. میلاد منانا چلو منا لیا، اس میں سے آپ لنگر ہٹا لیں، اس میں سے آپ یہ نعت خانوں کو پیسہ لٹانا ہٹا لیں. ساری عاشق رسول اور یہ محب اہل بیت، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ساری منہ مایا کی گیم ہے اور کچھ نہیں. اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعت خانوں کو بلاؤ تو تم، ان پر پیسوں کی بارش کرو تو تم، ان سے کوئی اچھا کلام سن کے تم رونے لگ جاؤ تو وہ بھی تم، دین میں خرافات پیدا کرو تو تم، کہانیاں سننے والے تم، کہانیاں بنانے والے تم، جو چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے وہ کر رہے ہو تم، قبر کو چوم رہے ہو چاٹ رہے ہو، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے وہ کر رہے ہو تم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، مجاور بن کے بیٹھنے سے، عیدگاہ بنانے سے، مدد مانگنے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ کر رہے ہو تم. تو پھر بھی تمہیں جنت کی فرسٹ کلاس ٹکٹ چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے لیے بیٹھے ہیں کہ تم دین کی ایسی تیسی دھچیاں اڑا کے آ جاؤ، لیکن تم ایک کنفرم جنتی ہو. کل صراط تمہاری ایک اپنی گھر کی گلی ہوگی تو گزر جانا، کوئی مسئلے والی بات نہیں. اللہ بھی اپنے، رسول بھی اپنے، اور سب اپنا. صرف اسی کانسیپٹ کی وجہ سے یہی لوگ نماز سے دور ہوتے ہیں. بس ان کو پتا ہے کہ فلاں مفتی فلاں عالم کو بلوانا ہے، فلاں نعت خواں کو بلوانا ہے، ایک بہت بڑی شہر کی اعلیٰ ترین محفل کروانی ہے، ان سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے، کیونکہ وہ ولی ہوں گے، پیر ہوں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے گناہوں کا نیا کھاتا کھل جائے گا. اس کانسیپٹ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ذرا اس قبر چاٹو اور بابا چاٹو کی ویڈیو دیکھیں جو یہ ہم کو چیلنج دے رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کو جواب دیتے ہیں. پھر بھی اگر تیرے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی اوقات ہے تو پاکستان کے سارے درگاہوں کو نہیں، پاکستان کے سارے مزاروں کو نہیں، صرف ایک مزار داتا صاحب کے مزار کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھ، ہم تجھے بتائیں گے تیری اوقات کتنی ہے. تیرے پاس لیں جی، آج کی میری ویڈیو پوری بریلویت کو چیلنج ہے. آپ کا کوئی مرا ہوا یا زندہ بڑے سے بڑا اس ویڈیو کا جواب دے جائے، میں اپنے اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ کا مسلک بھی قبول کروں گا. یہ بندہ جو چیلنج دے رہا ہے، اس بیوقوف اور جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیلنج ہم کو نہیں دے رہا، یہ چیلنج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو. پوچھو کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنا، ان کے اوپر چونا لگانا، ان کے اوپر عمارتیں بنانا یا ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا، اس کو حرام فعل قرار دیا ہے. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو وہ بتنا بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے شروع کر دیں. یہ اپنی قبر کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہے. اب یہ جو تم چیلنج دے رہے ہو، ذرا جواب دو، یہ چیلنج تم ہم کو دے رہے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو؟ اور اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے تو پھر کیا وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ یہ خالی نعرے مارنے سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا. دعویٰ یہ ہوتا محبت کا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے
اب میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں پوری قرآن و حدیث سے کہ کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی قرآن سے آیت ہمیں یہ دکھا دو جس میں قبروں کو پکا کرنا، مزار بنانا، وہاں جا کے مانگنا، سجدے کرنا اگر حلال قرار دیا گیا ہو نا، تو میں قسم خدا کی معافی مانگوں گا، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا. لیکن اگر ایسا نہیں نا تو پھر لعنت آپ کے عقیدوں کے اوپر. اصل گستاخ رسول تم لوگ ہو کہ تم لوگ یہ ہم کو چیلنج نہیں کر رہے، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہو. باقی وہاں تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی مزاروں کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھنے دے گا. انڈیا میں میرے بھائی ہزاروں مندر ہیں، مودی نے کئی مسجدیں گرا دی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا نا، لیکن وہاں آپ مندر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو کاٹ کے رکھ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دلیل ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ غلط ہے، لیکن لوگوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے. ویسے ہی عقیدت تم جاہلوں کی بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بابے الہ ہیں تمہارے لیے، اس لیے تم ایسا نہیں کرنے دو گے. لیکن انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں، ان کو شعور ملے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو گرائیں گے، کیونکہ آپ کے مزار اور ان کے مندر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں شرک ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہیں گے میرے بھائی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا پیر ہے یا بڑے سے بڑا بابا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. ہم تو مانیں گے قرآن کی، حدیث کی. جو کوئی ہمیں قرآن و حدیث سکھائے گا وہ ہمارے لیے ولی ہے، وہ ہمارے لیے ہمارا اولی ہے، وہ ہمارا بابا ہے. لیکن جس کی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی وہ غدار ہے دین کا، دین کے لبادے اوڑھ کے دین کی تباہی کر رہا ہے. اور تم لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہو، ہم کو نہیں کر رہے. گستاخ تم لوگ ہو. لیکن انشاءاللہ ہے کہ اس مال میں نا ہم کچھ 4 سال پہلے گئے تھے ایسے ہی شاپنگ کرنے کے لیے. اقرا ایسے دیکھ کے کہتی ہے کہ ماما ایک دن میری بھی کبھی اس بورڈ پہ پکچر لگے گی. اور میں ساتھ تھا تو میں بھی ساتھ تھا تو میں نے اقرا کو کہا تھا، میں کہا ایک دن آپ کی پکچر یہاں پہ لگے گی کبھی. وہ پکچر دیکھ میں پھر رونا، اس لیے مجھے وہ رونا آیا کہ میں سوچا تھا، میں نے میری بیٹی نے ایک بات کی تھی تو آج پوری کیسے ہوگی. ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی معجزہ ہوا ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہارے پاس نہیں. وضع میں ہو تم نثاری تو تمدن میں ہو حنوت، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما جائے یہود. کتنے فخر سے ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے بغیرت بننے پر تمغہ امتیاز دے رہے ہیں. وہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں بیٹا تم نے آنے والی نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمہاری پوسٹر کے اوپر فوٹوز لگی ہیں. قصور ان ماں باپ کا نہیں، قصور ہماری اس جاہل عوام کا ہے جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ گانے میں خدا بات کر رہا ہے، کبھی ان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ معجزہ ہو رہا ہے. بندہ راک کے چپیر تیرے منہ تے مارے، اتنا کوئی تو بندے کے اندر شعور ہونا چاہیے کہ پہلے معجزہ لفظ جا کے پڑھو. یہ کن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ نبیوں کے لیے، جو دفعہ جا کے پڑھنا معجزہ صرف نبیوں کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن کریں کیا جی؟ وہ اسلام کی تعلیمات لینے سے پہلے محترمہ نے یوٹیوب کی تعلیمات لی. ان کو لگتا ہے جی یوٹیوب کے اوپر ناچ کے، جسم دکھا کے، گھر کی عورتیں دکھا کے، امی سوئی ہوئی ہو، ابے کو خسرا بنا کے عوام کے دل جیتے جا سکتے ہیں. اور میرے اندازے سے وہ ٹھیک تھی، کیونکہ اس نے عوام کے دل جیت لیے ہیں. عوام ماشاءاللہ سے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے فالو کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑے ہوئے ہیں. کوئی بندہ فوتگی کا ولاگ بنا رہا ہے، کوئی بچہ اپنی اماں گھر سوئی ہوئی ہے اس کو دکھا رہا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ کس قدر آپ کے ذہنوں کے ساتھ یہ ڈیوس لوگ کھیل رہے ہیں، اور اس کے ابے کو کس قدر فخر ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ ہاں جی وہ بیٹی نے ولاگ بنا لیا جی، وہ اس کا پوسٹر کے اوپر فوٹو آ گیا، ماں رو رہی ہے. اور بغیرت بننے پہ ہوش کے ناخن لیے جاتے ہیں، رویا نہیں جاتا. اور میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں آپ پورا ٹبر بغیرت ہو.